کہانی راکھ چیپٹر 5 قومی تحریک۔ ٹی وی چینل کا انٹرویو ہمارا 1 گھنٹے کا شیڈیول تھا، لیکن پتہ ہی نہیں چلا کہ تقریباً 3 گھنٹے تک ہماری گفتگو جاری رہی۔ آخر میں ٹی وی اینکر نے کہا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو؟ چودھری سعید نے مجھے کہا کہ آپ پیغام دیجیے۔ میں نے کہا کہ ہم جو آپ سے مخاطب ہیں آج، یہ بھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست کے بیٹے نے ہمیں یہ آئیڈیا دیا تھا۔ وہ بیٹا اسکول گوئنگ ہے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری قوم کے نوجوان کتنی اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا کہ یہ 8-10 لوگ اتنے بڑے ملک کے ہر کونے میں ہر کسی کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے، تو ان کو پوری قوم کو انوالو کرنا چاہیے۔ تو میں آج آپ سب سے مخاطب ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک بچہ، جوان، بوڑھا، وہ سب ہمارے لیے گرین ٹائیگر ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ سے شروع کرے۔ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے کمرے سے شروع کریں، اپنے اسکول سے، اپنی گلی محلے سے، کیونکہ ہمارے مذہب میں صفائی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، اپنے گھر سے شروع کریں کہ وہاں صفائی ہونی چاہیے، کچھ بھی ردی، کوئی شاپرز، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنے محلے میں آئیں، اپنے تنظیم بنائیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو کور نہیں کر پائے۔ 2-3 چیزیں جو میں چاہوں گا کہ جن پہ ہم نہیں فوکس کر پائے، ان میں ایک چیز تھی کہ جو بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، یہ اپنا جو ویسٹ پانی ہوتا ہے، جس میں بہت کیمیکلز اور زہریلا مواد ہوتا ہے، اس کو یہ بغیر ٹریٹمنٹ کے سیوریج میں ڈال دیتے ہیں، جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح دھواں دینے والی گاڑیاں، یہ بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فریش واٹر چینلز میں سیوریج ملایا جاتا ہے، اور مچھلیوں کا جو ایک لحاظ سے میں کہوں گا کہ غیر فطری شکار کیا جاتا ہے، جن میں بارود استعمال کر کے، کرنٹ لگا کے اور زہر دے کر شکار کیا جاتا ہے، ان کو روکا جائے اور صرف اس کو ایک گیم کے طور پہ، جس طرح ایک کنڈی کے ساتھ آپ کرتے ہیں، وہ کیا جائے۔ میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے محلے کی سطح پہ، پھر اپنے شہر کی سطح پہ تنظیم بنائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ گھر سے صفائی شروع کریں گے، محلے میں شروع کریں گے، تو آپ کے شہر بھی صاف ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں کہ ایک سلوگن بنائیں کہ سے نو ٹو پلاسٹک شاپرز۔ آج کے بعد پلاسٹک شاپر کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ کپڑے کے شاپرز اور کاغذ کے شاپر استعمال کیجیے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں جہاں پہ ملاوٹ کی شکایت ہو، آپ کوشش کریں کہ متعلقہ اداروں کو بتائیں، اور اگر متعلقہ ادارے نہ کریں تو اس کو آپ اپنی تنظیم کے ذریعے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔
درخت ہماری زندگی کا بہت ہی بنیادی حصہ ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد محلے میں ایون کہ اپنے گھر کے اندر سے بھی کوئی درخت نہ کاٹے. اگر کسی نے بہت مجبوری میں درخت کاٹنا ہے تو اس کی جگہ وہ 2 پودے لگائے. ہم جتنی باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ ہم سے زیادہ ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. میں یہیں پہ ختم کروں گا، لیکن ایک بات جو گرین ٹائیگرز کا پیغام پوری قوم کے نام ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں تشدد کا عنصر نہ ہو. عدم تشدد ہماری گرین ٹائیگرز کی جو بیسک کنسیپٹ ہے اس کی روح ہونا چاہیے. ہم نے آج تک جتنا کام کیا ہے، کوئی انسان کیا، ہم نے کسی جانور کو بھی زخمی تک نہیں کیا. تو میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ قولوا للناس حسنا، کہ انسانوں کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کیا کرو. تو ہم اپنا پیغام یہیں ختم کرتے ہیں. مجھے بہت امید ہے کہ ہماری پیاری قوم کے پیارے نوجوان اور بزرگ لوگ اس ملک کو ایک بہت خوبصورت ملک بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. شکریہ. یہ پیغام دینے کے بعد ملک سرفراز ٹی وی کی ٹیم کو واپس پہنچانے میں مصروف ہو گئے. اس کام میں بھی ہمارے 2-3 گھنٹے لگ گئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے چینج کیا، نماز پڑھی اور سو گئے. اگلے دن دوپہر کو ہمیں ملک سرفراز کا فون آیا، کہتا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں، ہم تو پرانی تھکاوٹ اتار رہے ہیں، گپ شپ کی ہے، کھانا کھایا بھی، نماز پڑھی. کہتے ہیں آپ ٹی وی لگائیے. ٹی وی لگایا تو پتہ چلا کہ ہر طرف رات والے انٹرویو کی بات ہو رہی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ہر گلی محلے میں بچے ایک جوش کے ساتھ نکل کے آئے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ ایک ملک گیر صفائی مہم چل رہی ہے. چینل 12 سے اب تقریباً سارے چینلز پہ ہمارے انٹرویو کے کلپس دکھائے جا رہے تھے. ایک سینس آف اچیومنٹ کا احساس ہوا. ہم سارے بہت خوش ہوئے کہ ہم نے اپنی زمین کو ایک مکمل تباہی سے بچانے کی جو ایک کوشش کی تھی، اللہ پاک کی مدد سے اس کو ایک رخ مل گیا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ملک صاف ستھرے اور ہرے بھرے ممالک میں شامل ہوگا. چند دنوں تک ہمیں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کور کیا جانے لگا. یورپ کے، امریکہ کے، آسٹریلیا، کینیڈا کے اخبارات اور جریدوں نے اس کنسیپٹ کو ایک انقلابی نظریہ قرار دیا. اب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنے اپنے کاموں پہ واپس چلے جاتے ہیں. میں اپنے کالج واپس پہنچا. چودھری صاحبان
اپنے تایا جی کے پاس پہنچے، باقی لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ ملک سرفراز کبھی کبھار فون پہ بات کرتے، کبھی وہ آنے کا کہتے، لیکن شاید ان کی مصروفیت ایسی تھی کہ بہت عرصے تک ان سے ملاقات نہ ہو پائی، لیکن ہمیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ہم شہر کی طرف نکل جائیں، قصبوں کی طرف نکل جائیں، کہیں پہ ہمیں کاغذ کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آتا تھا، کہیں شاپر اور اس طرح کی مضر صحت چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی تھی۔ ہم جان بوجھ کے کئی دفعہ چھوٹے محلوں میں بھی گئے اور دکانداروں سے کچھ طلب کیا تو اس نے ہمیں کاغذ یا کپڑے کے تھیلوں میں ہی چیزیں دیں۔ کچھ دنوں بعد نمبردار صاحب نے پروگرام بنایا کہ ہم ساری ٹیم عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ میں نے معذرت کی، میں نے کہا کہ عمرہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مجھے اپنی کمائی سے کرنی چاہیے، میں آپ کے ساتھ اس طرح جا کر شاید میں اچھے طریقے سے عبادت نہ کر سکوں۔ نمبردار صاحب بہت ناراض ہوئے، کہتے ہیں آپ بھی ہمارے بیٹوں کی جگہ ہیں، ہم سب جا رہے ہیں۔ بہرحال میری ضد سے مجبور ہو کر انہوں نے باقی تمام لوگوں کو ساتھ لیا اور 21 دن کے لیے حجاز مقدس روانہ ہو گئے، زندگی اپنی ڈگر پر چلنے کی۔ کالج میں لیبارٹریز کی ضروریات کی تمام چیزیں سپلائی کر دی گئیں، اساتذہ کرام بھی جن کی کمی تھی وہ بھی دور کر دی گئی۔ میں 2-3 مہینے بعد ہفتے کی چھٹی لے کر گھر بھی چلا جاتا،